اللہ کے کلام نے مجھے اور آپ کو ایک جذباتی چوٹ مارتے ہوئے فرمایا ہے کہ وقد افضا بعضکم الی بعض، ذرا چھوڑتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ تم کبھی ایک دوسرے کا لباس ہوا کرتے تھے۔ جذباتی چوٹ ہے۔ کبھی جو وہ ساری پردہ داری اور سارے جو حجاب تھے، کبھی وہ تمہارے درمیان ختم ہو گئے تھے۔ جب یہ سارے حجاب ختم ہو گئے تھے، جب یہ ساری پردہ داری ختم ہو گئی تھی، ساری دیواریں گر گئی تھی جب تمہارے درمیان، تم اس کا لباس، وہ تمہارا لباس بن چکے تھے، اب ان معاملات کے بعد چھوڑنا تمہیں اچھا لگتا؟ 5واں سپارہ اور سورہ النساء۔ کل ہی میں نے بتایا آپ کو کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے لیے اور ان کے فضائل اور مسائل کے لیے پوری ایک سورت ان کو ڈیڈیکیٹ کر دی ہے۔ یہ مقام اللہ سمجھا رہا ہے خواتین کا، اسلام میں عورتوں کا، کہ ہم نے پوری ایک سورت ان محترماؤں کو ڈیڈیکیٹ کر دی ہے۔ یہ مقام ہے ان عورتوں کا اسلام کی نگاہ میں، قرآن اور سنت کی نگاہ میں۔ فرمایا کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو عورتیں تمہارے نکاح میں ہیں اور پھر تم ان کے مزاج سے تنگ ہو، پریشان ہو، ان کی زبان سے تم پریشان ہو یا ان کے شکوے شکایات سے تم پریشان ہو، تو ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس پریشانی کو، اس بدزبانی کو، اس سخت مزاج کو اچھے انداز سے درگزر کرو۔ اگر گھر کو بسا کے رکھنا ہے، بنا کے رکھنا ہے، تو اچھے انداز سے درگزر کرو۔ جب تم یہ اچھے انداز سے اپنی عورت سے درگزر کرو گے، معاملات کو اللہ کے سپرد کرو گے اور اپنے نکاح کو نبھاتے رہو گے، تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اس صبر کے بدلے ہم تمہیں خیر کثیر سے نواز دیں گے۔ تعلق توڑنا نہیں ہے، جذباتی ہو کر چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ نبھانا ہے۔ پریشان بھی ہو، تکلیف میں بھی کبھی کبھی آ جاتے ہو، کبھی کبھی ذہنی اذیت بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو ہم تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے انداز سے درگزر کرتے رہو۔ نتیجہ یہ ہوگا، رزلٹ یہ ہوگا کہ ہم تمہیں خیر کثیر سے نواز دیں گے۔ خیر کثیر کیا ہے؟ یا تو ہم تمہیں ایسی اولاد دے دیں گے کہ جو بڑے ہو کے تمہارے دل کا چین اور تمہارے آنکھوں کا سکون بن جائے۔ اللہ اس اولاد کو اتنا نواز دے کہ تمہاری کوئی پریشانی نہ رہے، تمہاری کوئی تنگی نہ رہے، وہ بڑا ہو کر کوئی بڑے سے بڑا عالم دین بن جائے، بڑا ڈاکٹر سرجن بن جائے، بڑا انجینئر پائلٹ بن جائے۔ ہم تمہیں خیر کثیر دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، لیکن صبر کرو، توڑنا نہیں، نبھاتے رہنا۔ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ اللہ رب العالمین عورت کی ہی فضیلت بیان کر رہا ہے کہ ان سے نبھاتے رہو، ہم تمہیں خیر کثیر دیں گے۔ ایک واقعہ ہے، ایک بہت بڑے کوئی قاری صاحب کہہ لیں یا کوئی عالم کہہ لیں بہت بڑے، ان کے گھر پر کچھ لوگ گئے، دروازے پہ دستک دی، حضرت جی موجود ہیں گھر میں؟ اندر سے ان کی بیگم نے وہ مغلظات بکنا شروع کی، پتہ نہیں کہاں ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کہاں جاتے ہیں، کب آتے ہیں، کیا ٹائم ہے ان کے گھر پہ آنے کا، مجھے کچھ نہیں معلوم ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ کہا یار یہ کیا، ہم تو حضرت جی کے گھر پر ان سے مصافحہ کرنے ملنے آئے اور گھر میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ان کی۔ پھر ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ حضرت کہاں ملیں گے؟ کہا کہ وہ ہم نے ان کو جنگلوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، ہو سکتا ہے جنگلات میں موجود ہے، وہاں جا کے دیکھ لو۔ ایسے ہی واقعہ ہے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے لوگ، تو وہ حضرت جی واپس آ رہے تھے جنگلات سے، اور کس پر بیٹھ کے؟
शेर की सवारी कर गए। शेर के ऊपर सवार थे और शेर उनको जंगलात के अंदर से बाहर छोड़ने आया और वो उतरे और शेर वापस चला गया। देखने वालों ने कहा, हजरत बीवी तो संभाली नहीं जा रही, शेर को कैसे संभाला आपने? शेर कैसे आपका ताबेदार हो गया? बीवी तो ताबेदार हुई नहीं। तो उन्होंने फरमाया कि वो जो कुछ तंग करती है ना मुझे थोड़ा, मैं उस पे जो सब्र करता हूं ना, उस सब्र के बदले में अल्लाह ने शेरों को मेरे ताबे कर दिया है। खैर कसीर मिल गई। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ऐसी दौलत, ऐसी फरावानी, ऐसी खैर, ऐसा नफा, ऐसा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि ये वादा अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। फिर फरमाया कि अगर फिर भी नहीं बन पा रही और अब बहुत ज्यादा ही मामलात खराब हो गए तो मैं हक है अलहदा हो जाओ। लेकिन एक जज्बाती चोट मारी है कुरान ने, अल्लाह के कलाम ने मुझे और आपको एक जज्बाती चोट मारते हुए फरमाया है कि वक़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़, जरा छोड़ते हुए ये ख्याल करना कि तुम कभी एक दूसरे का लिबास हुआ करते थे। जज्बाती चोट है। कभी जो वो सारी पर्दादारी और सारे जो हिजाब थे, कभी वो तुम्हारे दरमियान खत्म हो गए थे। जब ये सारे हिजाब खत्म हो गए थे, जब ये सारी पर्देदारी खत्म हो गई थी, सारी दीवारें गिर गई थी जब तुम्हारे दरमियान, तुम उसका लिबास, वो तुम्हारा लिबास बन चुके थे। अब इन मामलात के बाद छोड़ना तुम्हें अच्छा लगता? इन मामलात के बाद तुम्हें ये तर्क करना, तलाक देना और निभाना नहीं और मामलात को खत्म कर देना तुम्हें अच्छा लगता है? कभी तुम किसी एक दूसरे के लिबास हुआ करते थे, कभी तुम्हारे दरमियान कोई हिजाब नहीं था। एक वक्त याद करो, जितने भी हिजाब थे वो सारे गिर गए थे, पर्दे सारे गिर गए थे। तो जज्बाती चोट मारते हुए कुरान ने समझाया, निभाओ निभाओ, तुम्हारा पक्का वादा था उनसे तो उस वादे को निभाओ। लेकिन फिर भी जब हद दर्जा तुम आगे बढ़ गए हो और मामलात खराब हो गए तो तुम्हारे पास इख्तियार है, तुम अलहदगी इख्तियार कर लो। लेकिन ये बड़े खूबसूरत अंदाज से कुरान ने आइली जिंदगी, मियाँ बीवी के जो हुकूक है और मामलात है उसको बड़े अच्छे आसान अंदाज से बयान कर दिया है। फिर फरमाया कि निकाह जब तुम करते हो तो निकाह में चंद चीजें हैं, उसको नोट कर लो। पहली चीज क्या है? अन तब्तगू इजाबा कबूल। हमारे यहाँ तो निकाह फॉरम होता है जाहिर है, लेकिन वो कानूनी तौर पर है ना, शरई तौर पे क्या है कि आप लड़की के पास गए, लड़की के पास जाकर पूछा कि इससे आपका निकाह किया जा रहा है। अगर लड़की जबान से बोल दे सही है, अगर वो अपनी गर्दन हिला दे तो भी सही है, और अगर वो खामोशी इख्तियार करती है तो भी वो राजी है। लड़के से पूछा, भाई तुम्हारा निकाह इस लड़की के साथ किया जा रहा है, इतने हक महल में तुम्हें कबूल है? लड़का, जी कबूल है जी, इजाबा कबूल, ये निकाह की पहली शर्त है, ये जरूरी है। दूसरा क्या है? बि अमवालिकुम। एक तो यहां माल से मुराद हक महर भी है जो खाविन ने देना है, और दूसरी मुराद ये है कि जो शादी ब्याह पे खर्चा होना है ना, वो भी लड़कों तुमने करना है। मुतालबात नहीं करने लड़की वालों से, उनको तंग नहीं करना, उनको परेशान नहीं करना, उनको उनके हाल पे छोड़ दे। और जितना भी सजावट है और सेज है, दहेज है, जितने मामलात हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, कारें हैं, फूल हैं, जितना भी पैसा है, खाना है, पीना है, वो सब तुम्हारे जिम्मे है। बि अम्वालिकुम, तुम्हारे जिम्मे है। नौजवानों तुम्हारे जिम्मे है, मर्दों तुम्हारे जिम्मे है। इसलिए जब किसी शादी में जाएं और जाने का इरादा कर लें तो ये ना सोचें कि खाना तो बहुत आला मिलेगा, चलो दोपहर से ही उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं कि वहां रात में बेहतरीन खाना मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसे सोच के नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये सोच के जाना चाहिए कि सुन्नत है, ये शरई हुक्म है, वो पूरा कर रहा है। जो मिल गया सुकून से खाकर, 2 रोटी खाकर वापस आ जाएंगे, कीड़े निकाल कर नहीं आएंगे। खाने में कुछ था ही नहीं, था भी तो पता नहीं कैसा था, मजेदार नहीं था, लजीज नहीं था, ये नहीं चलेंगी। फिर फरमाया कि मोहसिनीन, तीसरे निकाह के अंदर जो जरूरी चीज है वो है दायमी कब्जा। दायमी कब्जा, वरना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी निकाह हो रहे हैं। 10 लाख रुपए हक महर तय और 1 महीना मुद्दत तय
کہ 1 مہینے تک تم میرے پاس رہوگی اور 1 مہینہ جیسے ہی ختم ہوا تم اپنے راستے میں اپنے راستے. یہ نکاح نہیں، یہ کیا ہے؟ متاع ہے. اور اسی کو آپ حلالہ بھی کہہ لیں. تو نکاح میں نہ متاع نہ حلالہ بلکہ دائمی قبضہ. دائمی قبضہ یعنی کہ وہ آپ کی شریک حیات ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، جب تک آپ زندہ ہیں، وہ جب تک آپ کی شریک حیات ہے، اس کو کہتے ہیں دائمی قبضہ. اور آخری بات جو سمجھائی گئی وہ یہ کہ 2 گواہ بھی نکاح میں شامل کر لیا کرو، چاہے لڑکی والوں کی طرف سے ہوں لڑکے والوں کی طرف سے ہوں، 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اور آخری اور بنیادی شرط یہ ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں. ولی کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کرو گے یا کرو گی تو فرمایا وہ نکاح کیا ہے؟ باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. وہ نکاح نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد 3 طرح کی عورتوں کا ذکر فرمایا قرآن نے. فرمایا کہ آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ گھر والی ہے اور ایک باہر والی ہے اور ایک فاحشہ عورت ہے. یہ 3 عورتوں کا ذکر فرمایا. گھر والی تو گھر والی ہے جی، بیوی ہے، آپ کی عزت ہے، سر کا تاج ہے، آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، رکھ رکھاؤ ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے. اور باہر والی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، کوئی تصور اسلام میں قطعاً اس کا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. اور باقی جو فاحشہ ہے اس کی تو تعریف کرنا، اس کی ڈیفینیشن کرنا ضروری ہی نہیں ہے. اسی لیے محسنات سے فرمایا گیا، محسنات سے فرمایا گیا کہ تم بہت قیمتی ہو. تم جو گھر والیاں ہو نا، پردے والیاں ہو، حجاب والیاں ہو، نکاح والیاں ہو، شوہر والیاں ہو، تم بہت کیا ہو؟ قیمتی ہو. ان کی طرح مت بننا کہ جو باہر والی اور فاحشہ اور بد کردار عورتیں ہیں ان کی طرح نہ بننا. تمہیں ہم نے بہت قیمتی بنایا ہے، لہذا اپنی قیمت کی پرواہ کرتے ہوئے اپنے گھر کے اندر ہی رہو اور اپنے شوہر کی عزت، آبرو اور مال کی دیکھ بھال کرتے رہو. اس کے بعد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کی عزت کو گھٹا دیا گیا. اگر کسی فوج میں، کسی لشکر میں کمانڈر ان چیف کسی کو بنایا جاتا ہے تو کیا جو باقی فوجی ہیں ان کی عزت میں کوئی کمی آ جاتی ہے؟ ان کا بھی اپنا ایک رعب ہوتا ہے. تب کمانڈر ان چیف یہ ہیں، سارے معاملات یہ دیکھیں گے، نظم و ضبط کا خیال یہ رکھیں گے، ڈسپلن ان سے قائم ہوگا، حکم ان کا مانا جائے گا. ہم نے کمانڈر ان چیف ان کو بنا دیا ہے تو باقی جو فوجی ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ، ان کا مقام اپنی جگہ. تو مرد کو ہم نے تمہارے لیے کمانڈر ان چیف بنا دیا ہے. تمہاری دیکھ بھال وہ کرے گا، تمہارے رہنے سہنے کا خیال وہ رکھے گا، تمہارے پہننے اوڑھنے کا خیال وہ رکھے گا، تمہارے بال بچوں کا خیال وہ رکھے گا. تمہاری عزت اور رتبہ اور اہمیت اپنی جگہ پر ہے. الرجال قوامون علی النساء کا یہ مطلب ہے. اور اگر عورت نافرمانی کرنے لگے تو کیا کرنا ہے؟ جوتا اٹھا کے مارنا شروع کرنا ہے، گھر سے باہر نکال دینا ہے، شور شرابہ کر کے گلی محلے کو سب کو جمع کرنا ہے؟ نہیں، سمجھانا ہے پیار سے، محبت سے، آسان انداز سے. اور جب وہ سخت نافرمانی پر اتر آئے، سخت نافرمانی، آپ کو وہ کسی قابل نہ سمجھے اور گالم گلوچ تک آ جائے بات اور یہاں تک نوبت پہنچ جائے کہ وہ بدزبانی کرنے لگے، تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو مار سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ ہڈی پسلی ایک کر دی، سر پھاڑ دیا، ایسا نہیں کرنا ہے. بلکہ کیا کرنا ہے؟ ہلکے انداز سے، مسواک کے ذریعے، ٹوتھ برش کے ذریعے، یعنی اس طرح کی چوٹ اور مار. اور چوٹ اور مار بھی ایسی نہ ہو کہ اس کو درد کا احساس ہو، بلکہ چوٹ اور مار اس لیے ہو کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو. درد کے لیے نہیں مارنا، اسے تکلیف کے لیے نہیں مارنا. بتاتا ہوں میں تجھے، تو کمزور ہے، میں طاقتور ہوں، دیکھ میں تیری ابھی چمڑی اکھیڑ کے رکھ دیتا ہوں. نہیں، اس لیے نہیں کرنا ہے، بلکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. اس کے بعد 2 صفتیں بیان کی گئی ہیں عورت کی، نیک عورت کی. فرمایا کہ نیک عورت کون ہے؟ فالصالحات قانتات، فرما بردار، اپنے شوہروں کی فرما بردار عورتیں. فرمایا یہ اللہ کے ہاں بڑی مقرب ہیں، اپنے شوہروں کی فرما بردار. اور حافظات،
فرمایا کہ وہ عورتیں کہ جب اس کا شوہر اس کے گھر پہ نہیں ہوتا تو وہ اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، یہ اللہ کے ہاں بڑی نیک و صالح عورتیں ہیں۔ ان کی دو خوبیاں بیان کی کہ یہ شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور شوہروں کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والیاں اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں، یہ اللہ کے بڑی مقرب ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 6 سے 7 کچھ حقوق لوگوں کے بیان کیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا تو لوگوں سے پہلے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، میری عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قرابت داروں کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، جو تمہارے قریب کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور جو تمہارے دور کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْبِ، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، یا تمہارے بغل میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ، وَإِبْنِ السَّبِيلِ، اور پھر مسافروں کے ساتھ ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ یہ چند لوگوں کے حقوق بیان کر کے فرمایا کہ تمہیں ان کے حقوق کو پامال نہیں کرنا، خیال رکھنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کا، یتامہ کا، قرابت داروں کا، مساکین کا، قریب کے پڑوسیوں کا، دور کے پڑوسیوں کا، بیوی کا اور مسافروں کا۔ اس کے بعد ذکر آ رہا ہے تیمم کا کہ اگر پانی نہ ملے تمہیں، پانی نہیں ہے، موجود نہیں ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، خشک سالی ہے، نماز پڑھنی ہے، پاک ہونا ہے، تو تیمم کرو۔ تیمم کیسے کرو گے؟ اس کا بڑا آسان سا طریقہ، سب سے پہلے تو نیت کر لو کہ میں نے تیمم کرنا ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور پاک مٹی پہ ایک دفعہ ایسے ہاتھ رکھنا ہے، ایک دفعہ ایسے ہاتھ رکھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا ہے، ایک دفعہ یوں اور ایک دفعہ یوں، اور اس کے بعد اپنے چہرے پہ ایسے مل کے اپنے ہاتھوں کو ایسے ہلکے ہلکے جھاڑ لیں، آپ کا تیمم ہو گیا۔ یہ تیمم کا آپ کا طریقہ ہے جو ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا، اللہ اکبر، فرمایا کہ جب تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے تو لہم فیہا ازواج مطہرہ، تمہیں نیک اور پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی، اس کے تو تشریح بیان کی جا چکی ہے، لیکن ایک فرمایا وَنُدْخِلْهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم تمہیں داخل کریں گے ایسی جنت میں کہ جس میں سایہ کا بھی سایہ ہوگا، سایہ تو ہوگا لیکن سایہ کا بھی سایہ ہوگا، تو سوچے کتنے، کیونکہ وہاں سورج تو نہیں ہے، وہاں گرمی نہیں ہے، دھوپ نہیں، سایہ ہم رکھیں گے، اور صرف سایہ نہیں بلکہ سائے کے اوپر بھی سایہ ہوگا۔ عجیب و غریب بات ہے کہ سائے کے اوپر بھی تمہارے لیے سایہ ہوگا، اتنا پرسکون ماحول ہوگا جنت کے اندر۔ اور پھر فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو، تم میں کوئی تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو تاکہ تمہارے مسئلے کا حل نکل آئے۔ اس کے بعد جی اینما تکونوا، کہاں بھاگو گے جب موت آ جائے گی تمہیں، جب موت کا وقت آ جائے گا تو کہیں تم بھاگ نہیں سکتے۔ فی بروج مشیدہ، بند قلعے میں بھی ہوگے، چاروں طرف سے بند ہے سب کچھ، اس کے باوجود بھی جب ہمارا فیصلہ آئے گا تو موت آئے گی اور تمہاری روح پرواز کر جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، اے لوگوں کیا ہو گیا ہے، قرآن پہ غور نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اور توفیق دے کہ ہم یہاں پہ بیٹھیں اور تیرے قرآن کے اوپر غور کرتے رہیں، تدبر کرتے رہیں، فکر کرتے رہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ قرآن ہوتا، اللہ کے علاوہ اگر یہ کسی اور کی طرف سے قرآن ہوتا، فیہ اختلافا کثیرا، اس میں تم اختلاف کثیر پاتے۔ اگر اللہ کے علاوہ، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی اختلاف تم نہیں پاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ اکبر، کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے لوگوں،
ہم جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن اگر تم نے ہمارے ساتھ شرک کیا تو ہم اس کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ تم زمین اور آسمان بھر کے گناہ لے کر آ جاؤ، لیکن اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے، ہم وہ سارے معاف کر دیں گے، لیکن اگر ذرے کے برابر شرک لے کر آؤ گے ہم قطعاً اور کبھی بھی اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اللہ اکبر، اے ایمان، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان والے، یا ایھا الذین آمنو کا مطلب تو ہو گیا اے ایمان والو، آمنو کہ اپنے ایمان پر ثابت قدمی دکھاؤ، اپنے ایمان پر استقامت دکھاؤ ہمیں۔ ایمان تو تم لے آئے، اب یہ تمہارا ایمان ذرے کے برابر اور انچ کے برابر بھی متزلزل نہیں ہونا چاہیے، تمہارا ایمان ڈگمگانا نہیں چاہیے، دنیا کی کتنی ہی بڑی آفت اور مصیبت آ جائے تمہارا ایمان مستحکم رہنا چاہیے، مضبوط رہنا چاہیے، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے ایمان کو ڈگمگا نہ سکے، ایسا ایمان چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اگر کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے اور ہم اس کو بولتے ہیں یہیں کھڑے رہو میں آتا ہوں، تو یہ وہ مطلب ہو گیا کہ استقامت دکھانی ہے۔ اور پھر منافقین کی آخری پیج پہ کچھ اوصاف بیان کی اللہ نے، منافقین ڈر جائیے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو یہ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت بھاری چیز کوئی لاد دی گئی ہے، کوئی بھاری چیز ان کے اوپر لاد دی گئی ہے، یہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں بس جلدی سے جان چھوٹے، جلدی سے امام صاحب سلام پھیرے اور میں نکلوں یہاں سے۔ یہ وہی ہیں جو آخر میں آتے ہیں سب سے پہلے بھاگنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ صفت ہے کس کی؟ منافقین کی، کہ جلد سے جلد نماز ختم ہو اور ہم بھاگیں۔ اب سوچیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن بوجھ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، تو ان کو منافقین کی صفت میں شامل کر دیا گیا، اور جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ یراء الناس، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں کام، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن بہت تھوڑا، زیادہ ذکر کرنا چاہیے، زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے تاکہ اللہ راضی ہو۔ اللہ فرما رہا ہے یہ منافق ہیں، یہ منافق ہیں جو بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا۔ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ یہ لوگ جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے۔ کون؟ منافقین۔ اور آخری بات اللہ فرما رہا ہے، خوب فرما رہا ہے، توجہ سنیے گا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کو شوق ہے تمہیں عذاب دینے کا، جہنم میں ڈالنے کا، آگ میں ڈالنے کا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم ایمان لے آؤ اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے؟ میں کیا کروں گا تمہیں تنگ کر کے، تمہیں پریشان کر کے، تمہیں مصیبت میں ڈال کے؟ اگر تم ایمان لے آؤ اور ایمان کے بعد میرے شکر گزار بن جاؤ، تو جو ایمان والا ہے اور شکر گزاری کرنے والا ہے اس پہ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، ہم تو ہیں ہی قدردان، ہم تو اللہ فرما رہا ہے ہم تو ہیں ہی شاکرن قدردان ہیں۔ تم تھوڑا سا بھی عمل کرو گے ہم تمہیں بڑھا چڑھا کر دیں گے، تم تھوڑا سا مانگو گے ہم زیادہ دیں گے، تم تھوڑی سی مغفرت مانگو گے ہم تمہاری پوری مغفرت کریں گے، ہم تو ہیں ہی تمہارے قدردان۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔